جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. خوشگوار زندگی کے لیے غصہ پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ غصے کا مرض اگر بڑھ جائے تو ساری زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے. کسی حد تک غصے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی بے اعتدالی انسانی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہے. ذرا تصور کریں، آپ کسی محفل میں جانے کے لیے بڑے اہتمام سے تیار ہوئی ہیں. کتنے دنوں سے وہاں جانے کے لیے آپ کپڑے بنوا رہی تھیں، میچنگ جیولری اور میچنگ پرس پر ہی ہزاروں اٹھ گئے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئیں. ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اب آپ غصے سے چیخ رہی ہیں، آپ کے منہ سے زہر بھرے جملے اور گالیاں نکل رہی ہیں. آپ کی شخصیت کا حسن اور وقار کہاں گیا؟ لوگوں کو تو صرف آپ کا غصہ ہی نظر آ رہا. کتنی محنت کی تھی اپنی شخصیت کو خوبصورت اور پروقار بنانے کی، لیکن غصے نے سارا پانی پھیر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء تھے اور سب سے بڑے ماہر نفسیات بھی. غصیلے آدمی کو ہمیشہ غصہ پینے کی نصیحت فرماتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے ایسی باتیں بتائیے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں، اور زیادہ نہ بتائیے گا، میں کہیں بھول نہ جاؤں. آپ نے فرمایا، غصے سے بچو. اس نے شاید اس نصیحت کو کم سمجھا، دوبارہ سوال کیا. آپ نے دوبارہ جواب دیا، غصے سے بچو. تیسری دفعہ سوال کے جواب میں بھی یہی ہدایت ارشاد فرمائی. سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی 3 صفات بتائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ خوشی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ بتائی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں. ہم جو صفت نمبر 2 ہے اس کی بات کریں گے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے کسی کی بات پہ آپ کو غصہ آیا، غصہ پی جائیے. نمبر 2، اسے معاف کر دیجیے. اور نمبر 3، اسی پر ہی نیکی کیجیے جس نے آپ کو غصہ دلایا تھا. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی بات پر ہمیں غصہ آیا، ہم اس وقت تو غصہ پی گئے کیونکہ حالات اس کا تقاضا کر رہے تھے. پتہ تھا ایک کے جواب میں 10 سننی پڑیں گی، تو اس وقت تو غصہ پی لیا، لیکن بعد میں غصہ نکالا. اور وہ غصہ نکالنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس شخص کی یا تو غیبت کرتے ہیں اور اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر کے اپنا غصہ نکالتے ہیں، یا اس کو ایسی سناتے ہیں، موقع کے انتظار میں رہتے ہیں اور ایسا سناتے ہیں کہ اس کو سر سے لے کے پاؤں تک آگ لگ جائے، اور اس طرح ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. قرآن جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ پی جائیں اور اللہ کی خاطر پی جائیں، اور پھر اس کو معاف کرتے ہیں. معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ لیجئے، اس شخص کو سمجھ نہیں تھی، مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کو نظر انداز کر دیجئے. اور پھر اسی شخص سے موقع آپ کو ملے
تو نیکی بھی کیجیے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، لیکن جنت کا راستہ انہی مشکلات سے ہو کر گزرتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم ان کے لیے جو ہم عام طور پہ نعت پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک کے الفاظ مجھے بچپن سے یاد ہیں، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ الفاظ سادہ سے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، کسی نے آپ کو گالیاں دیں، آپ غصے میں نہیں آئے، غصہ پی لیا، اسے معاف کر دیا اور پھر اسے دعائیں دیں، کیونکہ گالیوں کے جواب میں تو گالیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تب تک اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکیں گے۔ تو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، دیکھیں تینوں سٹیپ اس میں آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے سامنے وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے اور قتل کے منصوبے بنا کر آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ صحابہ پہ جو ظلم ہوئے، ایک ہی مثال دوں گی، حضرت خباب بن ارت جو ہیں، ان کی کمر پر بڑے بڑے چٹاخ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھ کر پوچھا یہ چٹاخ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کفار مکہ کوئلے جلا لیتے تھے، جب کوئلے خوب دہک جاتے مجھے اس پہ لٹا دیتے، میری چرب اور میرے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتے تاکہ میں ہل نہ سکوں، میری چربی پگھلتی کوئلوں کو بجھا دیتی۔ یہ چٹاخ اس کے، یہ لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، آپ ان کو جو سزا چاہتے دے سکتے تھے، لیکن اس وقت آپ کا جو طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم پر آج کے دن کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ لا تثریبہ سے مراد ہے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، لیکن تثریب کے لفظ میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ نہ صرف ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ تم پہ کوئی الزام بھی نہیں لگائیں گے، کل کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی تھی۔ تثریب کے الفاظ میں یہ مفہوم موجود ہے، کل کو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم نے ہم پر کبھی زیادتی کی تھی۔ یہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی آخری حد، نہ صرف ان کی زیادتیوں کو معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ نیکی کی۔ اور آپ نے فرمایا تم آزاد ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے چند دنوں میں غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین میں یہ مکے کے لوگوں میں سے 2000 لوگ مجاہدین کی حیثیت سے شامل تھے۔ حضرت یوسف کی مثال دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا قصہ بتایا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، کون سی زیادتی ہے جو کہ ان پر نہ ہوئی۔ پہلے ان کے قتل کے در پہ ہوئے، بعد میں انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر رحم کیا، انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائی میں ذلت کی حالت میں، محتاجگی کی حالت میں ان کے پاس آئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف نے انہیں جو الفاظ کہے وہ کیا تھے؟ وہ یہی الفاظ تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ اب بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا، حضرت یوسف اس وقت پوری طاقت رکھتے تھے کہ ان کو جو چاہیں سزا دیں، کیونکہ مصر کی بادشاہی تو آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن حضرت یوسف نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کی عزت افزائی بھی کی۔ تو یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ
ان کے گھر میں رہنے والا، ان کے رزق پر پلنے والے حضرت مصطح بن اساسہ حضرت عائشہ کو پر بہتان لگانے میں شریک ہیں، انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن بعد میں نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کا وظیفہ پہلے کی طرح بحال کر دیا۔ تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں تینوں لینے ہیں۔ غصہ معاف کر دیں، غصہ پی جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس شخص کو معاف کر دیں، غصہ پی جائیں، اس وقت جواب نہ دیں، اور اس شخص کو معاف کر دیں، اور پھر جس شخص نے آپ کو غصہ دلایا تھا اسی شخص کے ساتھ نیکی کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرز عمل کے ساتھ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بنتے چلے جائیں گے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں تن جاتی ہیں، آپ کے منہ سے نکلتا ہے مجھ سے بات نہ کرو، مجھے آگ لگی ہوئی ہے، میرے سے کچھ سن لو گے۔ غصے میں شیطان انسان سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ فٹ بال سے کھیلتا ہے۔ اب جب انسان کو غصہ آ جائے تو پھر چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس وقت شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ویسے بھی آگ کو پانی سے بجھائیں، یعنی اس وقت پانی پی لیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں ہمارے ہاں جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ پانی پلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں، کیونکہ وہاں شیطانی اثرات ہیں، ان شیطانی اثرات کی وجہ سے وہاں فساد ہو رہا ہے۔ اس جگہ سے ہٹ جائیں، یہ سب سے بہتر علاج ہے ان شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو یہ سب سے ہی بہتر حل ہوگا۔ غصہ جب انسان کرتا ہے تو انسان اپنے بہت سے نقصان کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، غصہ کرنے کے ساتھ انسان اپنا گھر تباہ کر لیتا ہے، اپنی اولاد تباہ کر لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے، اپنی دنیا بھی جہنم بنا لیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے یہ جو اس کے غصے میں اس نے غلط عمل کیے ہوں گے ان کی وجہ سے سزا ملے گی۔ مجھے ایک واقعہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایک بچہ جو ہے وہ دکاندار کے پاس برف لینے گیا، اس نے دکاندار سے برف لی، اور برف لینے کے بعد اس نے تھوڑی سی برف ہاتھ میں لے لی اور کھانے لگ گیا۔ دکاندار نے اس کو ڈانٹا، واللہ عالم 10 سال کے بچے نے اسے کیا کہا، اسے اتنا غصہ آیا، سوا اس کے ہاتھ میں تھا برف توڑنے والا، اس نے وہی سوا اس کے سر پہ مارا، بیچا باہر نکلا۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ تو 10 روپے کی برف کی خاطر یہ قتل ہوا تھا؟ قتل نہیں، یہ قتل غصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا اس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں تھا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں لڑائی کیسے ہوتی ہے، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا یا اسے آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئی، جواب میں 2 اس نے سنا دی، آپ نے بھی جواب میں 2 سنا دی، گولیاں نکل آئیں، گولیاں چل گئیں، قتل ہو گئے۔ تو غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ غصے پہ جب آپ قابو پاتے ہیں تو اصل بہادری یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزرے، دیکھا تو کچھ لوگ بڑے بڑے بھاری پتھر اٹھا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنے جسم کو طاقتور اور مضبوط بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں زیادہ طاقتور انسان نہ بتاؤں؟ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے، یہ طاقتور انسان ہے۔ ایک انسان دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص کامیاب انسان نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان کسی کے اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے تو وہ
اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنے نفس کے شیطان پر قابو پاتا ہے، دوسرے کے نفس کے شیطان پر بھی قابو پاتا ہے۔ اس نے 3 دشمنوں پر قابو پایا، ایک اپنے نفس پر، ایک اپنے شیطان پر، اور ایک دوسرے کے شیطان پر، جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ غصہ پینے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات، جنت ملتی۔ ابھی آپ نے دیکھا، اور دنیا کے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کی شخصیت باوقار ہوتی ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگوں میں پسند کیے جاتے ہیں، آپ کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اور میں اپنی بات ایک چھوٹی سی حدیث پر ختم کروں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔